آج کی اس مجلس میں آپ حضرات کے سامنے میں ایسے موضوع کو بیان کرنے کے لیے آیا ہوں جس کے اندر ہم تم سبھی مبتلا ہیں، وہ اس اعتبار سے، وہ اس طرح سے کہ ہم جشن آزادی مناتے ہیں 15 اگست کے دن، جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، لیکن ہم اتنے رنگ جاتے ہیں، ان ہندوستانی رنگ میں اتنے رنگ جاتے ہیں کہ اپنی شریعت کو بھول جاتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے باؤنڈیشن ہے، باؤنڈری لگی ہوئی ہے، ہم اپنی باؤنڈری کو کراس نہ کریں۔ ہمارے لیے سیمائیں بنائی گئی ہیں، ہمارے لیے بارڈر بنائے گئے ہیں، ہمارے لیے حدود قائم کی گئی ہیں کہ ان حدود سے تجاوز نہ کریں۔ خوشی منائیں، جشن منائیں، جس طریقے سے چاہے اس سے منائیں، لیکن بس باؤنڈری کراس نہیں ہونی چاہیے، حدود سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اس طرح سے کہ ہم دیکھتے ہیں آزادی کے موقع پر ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جب اسکولوں میں گیت پیش کرتے ہیں، ترانے، نظم، نعت جو بھی پیش کرتے ہیں، بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے۔ لیکن کچھ اسکول ایسے ہیں جہاں پر جشن منانے کا طریقہ ہی صرف یہی ہے کہ بچیوں سے ڈانس کرایا جائے۔ ان کے ذہنوں میں یہ پیبس کر دیا جاتا ہے کہ ڈانس کرو گے تو آپ کو انعام سے نوازا جائے گا، گانا سناؤ گے تو آپ کو پوزیشن سے نوازا جائے گا، آپ گانے میں پرفارمنس کریں گے، یہ ڈانس میں پرفارمنس کریں گے، آپ اس میں حصہ لیں گے، پارٹیسپیٹ کریں گے تو پھر آپ کی واہ واہی ہوگی، آپ کی شہرت ہوگی، آپ کا نام اسکول کے بہت بڑے پوسٹر پہ لگا کے، بینر پہ لگا کے شائع کیا جائے گا۔ اس طرح سے ہمارے بچوں کے ذہنوں میں وہ چیز بھری جاتی ہے جو ہمارے اسلام میں نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب امرنی ربی عجق الغنا، مجھ کو میرے رب نے حکم دیا ہے گانے بجانے کے آلے کو توڑنے پھوڑنے کا، اور ہم اس کو پروموٹ کر رہے ہیں اپنے اسکولوں کے ذریعے سے، اپنے ننھے منھے معصوم بچوں کے ذریعے سے۔ معصوم بچے اسکول میں جاتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم دنیا میں ترقی کریں۔ دنیاوی تعلیم اسکول میں ملتی ہے، لیکن ہمیں پرفارمنس کے نام سے بے وقوف بنایا جاتا ہے، اور جشن کے نام پر کہ ہم جشن منا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، اس میں ہم سب کا حق ہے۔ خوشی مناؤ، جشن مناؤ، لیکن ہم مسلمان اس بات کو مت بھولو، اس بات کو مت بھولو۔ مسلمان ہو تو شریعت کو مت بھولو۔ اپنے بچوں کو ایسے اسکول میں داخل کرایا جائے گویا کہ وہاں پر تعلیم دنیا بھی دی جائے، لیکن دنیا ہی نہیں سکھائی جائے، صرف دنیا ہی سامنے نہ ہو، مقصد سے دنیا ہی نہ ہو۔ دنیاوی شہرت سامنے رکھی ہوئی ہے اسکولوں میں۔ آج کل مقصد ہی یہ بن گیا ہے کہ بڑے ہو کے بیٹا کیا بنو گے، کہ ڈانسر بنیں گے، بڑے ہو کے بنو گے ایکٹر بنیں گے، بڑے ہو کے کیا بنو گے، ہم سنگیت کار بنیں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا نام سے نوازا جاتا ہے، بہت سارے نام ہوتے ہیں، میں تو جانتا بھی نہیں ہوں۔ ایسے سے لقاب دیے جاتے ہیں ان کو، کیوں دیے جاتے ہیں؟ ان کو سکھایا جا رہا ہے، ان کو یہی سکھایا جا رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے ننھے معصوم بچوں کے ذہنوں میں یہ بات بھری جا رہی ہے۔ جبکہ آزادی کا جشن کیوں منایا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ ملک آزاد ہوا تھا، خوشی کا موقع ہوتا ہے، اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ جن لوگوں نے خون بہایا تھا ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ اب جن لوگوں نے خون بہایا تھا اگر ان کی قبر پہ چلے جاؤ اور خدا تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کر دے، اور جب وہ زندہ ہو جائیں پھر ان سے پوچھو کہ تم نے خون اس لیے بہایا تھا تاکہ ہمارے بچے اسکول میں ڈانس کریں؟ کیا تم نے خون اس لیے بہایا تھا کہ ہمارے بچے اسکولوں میں گانا گائیں؟ انہوں نے اس لیے نبھایا تھا، انہوں نے جو خون بہایا تھا
وہ ملک کو آزاد کرانے کے لیے آیا تھا، تاکہ ہمارے ملک کے اندر ہر مذہب و ملت کو، ہر قوم، ہر فرد کو آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع ملے۔ آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم آزاد ہو گئے، آزاد کتنے ہو جاؤ لیکن شریعت سے باہر نہیں جا سکتے۔ اگر آپ شریعت سے آزاد سمجھتے ہیں اپنے آپ کو تو پھر آپ اتنے آزاد ہیں، اتنے آزاد ہیں کہ گویا کہ مسلمان ہونے سے، اسلام سے بھی آزاد ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو اتنے آزاد سمجھتے ہیں، اسلام سے بھی آزاد سمجھتے ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ ہم کتنے ہی آزاد ہیں، آزاد ملک میں رہنے والے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم اسلام کی باؤنڈری میں گھرے ہوئے ہیں، اسلام کی بندشوں میں قید ہیں۔ فرمایا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک روایت ہے، ایک حدیث کے اندر اس کا مفہوم ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ جنت میں جو چاہو سو کرو، ان کی جنت ہے، وہ جو چاہیں سو کریں، ان کے اوپر کوئی باؤنڈری نہیں، کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، وہ جو چاہیں سو کریں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں وہ کام کرنے ہیں جو ہمارا اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے، ہماری شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے۔ ناچ گانے کی اجازت ہماری شریعت نہیں دیتی، نہ ہمارے لیے نہ ہمارے بچوں کے لیے۔ تو پھر اس بات سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اپنے بچوں کو ہم ایسے اسکول میں داخل کریں جہاں کے بچے اسلام سیکھیں، دنیا سیکھ رہے ہیں تو دنیا سیکھیں، لیکن اس قدر سیکھیں کہ ان کا ایمان خراب نہ ہونے پائے، ان کا ایمان خراب نہ ہونے پائے، ان کے اعمال خراب نہ ہونے پائیں، ان کے ذہنوں میں اسلام دشمنی نہ بھرنے پائے۔ آج کل مسلمانوں کے بچوں میں اسلام دشمنی کیسے بھر رہی ہے؟ یہیں سے ابتدائی طور پر بھرتی ہے۔ ان کو سکھایا اسکول میں جاتا ہے، اسکول میں یہی سکھایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے وہ ایمان سے باہر نکلیں، اسلام سے باہر نکلیں۔ آزادی، آزاد خیالی، لڑکیوں کو دیکھ لو، لڑکیوں کو ذہنوں میں یہ بھرا جاتا ہے آزاد خیالی، اور اتنی آزاد ہو جاتی ہیں اسکول جانے کے بعد، اتنی آزاد ہو جاتی ہیں کالج جانے کے بعد، اتنی آزاد ہو جاتی ہیں کہ اپنے سروں پر دوپٹہ رکھنے کو تیار نہیں ہے، پردہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور یہی اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ ایک دن ایسی ہو جاتی ہیں، اسلام سے آزاد ہو جاتی ہیں، غیر مسلم سے شادی کرنے کو تیار ہو جاتی ہیں، اسلام چھوڑنے کو تیار ہو جاتی ہیں، اسلام سے آزاد ہو جاتی ہیں۔ وہ ہوتی کہاں سے ہیں؟ وہ ہمارے گھر سے ہوتی ہیں۔ ہم نے ان کو اتنی اجازت دی، اتنی آزادی دی کہ وہ اسلام سے باہر چلی گئیں۔ تو عزیز ساتھیوں، ہم لوگ چونکہ مسلمان ہیں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اسلامی دائرے میں رہ کر، اسلامی تہذیب کے حساب سے جو ہم سے ہو سکتا ہے خوشی منائیں، لڈو تقسیم کریں، تو چاہے جھنڈا پھہرائیں اور چاہے نعت پڑھیں، ترانے پڑھیں، اپنے جو بزرگ ہیں، جتنے شہداء ہیں ان کو یاد کیا جائے، ان کو یاد کیا جائے، ان کے واقعات سنا جائے، ان کے بہادری کے قصے سنائے جائیں، ان کی بہادری کے قصے سنائے جائیں، تاکہ قوم کا ہر بچہ سپہ سالار بننے کی کوشش کرے۔ ہر بچہ، ہر بچے کے اندر بہادری کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ ہم لوگوں کو قوم کے بچوں کو مسلمانوں کے اور بہادروں کے، سپہ سالاروں کے قصے واقعات نہیں سناتے، ان کے سامنے بس وہی باتیں ہوتی ہیں جو وہ ٹی وی میں، ٹیلی ویژن میں دیکھ لیتے ہیں، ٹی وی اور ٹیلی ویژن میں دیکھ لیتے ہیں، ان کے سامنے صرف وہی باتیں ہوتی ہیں، پھر وہ اسی کے حساب سے چلتے ہیں۔ پھر وہ بھی ایک پتہ لگتا ہے نا کہ یہ کون صاحب ہیں، کہ وہ صاحب ہیں کہ یہ انہوں نے دیش کو آزاد کرایا تھا، انہوں نے اس پر پاکستان میں حملہ کر دیا تھا، انہوں نے بس جو فلمایا گیا ہے، فلموں کے ذریعے سے وہ دکھایا گیا ہے، تو بچہ بھی سمجھتا ہے یہ تو ہم نے فلاں فلم میں دیکھا تھا، وہ ایسا کر رہا تھا، پتہ لگا یہ ایکٹنگ کر رہا تھا، تو وہ بھی کیا سوچتے ہیں ہم بھی ایکٹنگ کریں گے، اپنے ذہنوں میں بٹھا لیتے ہیں کہ ہم بھی ایکٹنگ کریں گے۔ وہ پھر وہ حقیقت میں سپہ سالار، حقیقت میں بہادر نہیں بن سکتے جو صرف ایکٹنگ پر دار و مدار رکھتے ہوں۔ ہم نے اپنے بچوں کو، ہم کو اپنے بچوں کو کیا بنانا ہے؟ سپہ سالار، مجاہد بنانا ہے۔ ہم کو اپنے بچوں کو عظیم بہادر سپہ سالار بنانا ہے۔ تو کیسے بنائیں گے؟ ہم ان ایکٹروں کے واقعات قصے سے دور رکھ کر کے
اپنے جو حقیقی جنہوں نے ہمارے ملک کو ہندوستان کو آزاد کرایا ہے، ہندوستان کو آزاد کرانے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے، اور آج کے دور میں فلسطین کے اندر جو مسلمان لڑ رہے ہیں ان کے جو بہادروں کے واقعات ہیں، ایسے واقعات سنائیں گے تب ہمارے بچے بہادر بنیں گے، تب ہمارے بچے بہادر بنیں گے۔ ناچ گانے کا نام بہادری نہیں ہے، اور ناچ گانے کا نام جشن منانا نہیں ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو اسکولوں سے تعلیم مل رہی ہے۔ بتاؤ، اسکول جو مرکز ہوتے ہیں، اسکول جو تعلیم کا مرکز ہوتے ہیں، جو بچپن ہی سے سکھایا جاتا ہے وہ بڑھاپے تک یاد رہتا ہے۔ بچپن میں جو سکھایا گیا وہ بڑھاپے تک یاد رہتا ہے۔ آپ کو بھی کچھ باتیں ایسی ہوں گی جن لوگوں نے اسکول میں پڑھائی کری ہے، جو پہلی کلاس میں، دوسری کلاس میں استاد نے، ٹیچر نے بتائی ہوں گی، اب بھی یاد ہوں گی، وہ بڑھاپے تک یاد رہتا ہے، کہ وہ اس وقت میں ذہن خالی ہوتا ہے، جو چاہو سو بھر دو اس میں۔ تو بچپن کی ذہنیت میں ہمارے بچوں کے ذہنوں میں ناچ گانا بھرا جا رہا ہے، اور ہم کو پتہ تک نہیں ہے، ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہے۔ اور یہاں تک اتنا پروان چڑھا، کئی مدرسوں کے اندر دیکھا گیا ہے، مدرسوں کے اندر لڑکیوں کے بنات کے پروگرام ہو رہے ہیں، اور میوزک لگا رکھا ہے، نعت لگا رکھی ہے، یا ترانہ لگا رکھا ہے، ترانے پہ پر پھیلا کے ڈانس کر جا رہے ہیں، پر پھیلا کے کئی ویڈیو وائرل ہوتی ہیں 15 اگست کے موقع پر، یا 26 جنوری کے موقع پر، اور سمجھتے کیا ہے کہ ہم جشن منا رہے ہیں۔ کھلم کھلا ہے در پردہ، ہم ہر اعتبار سے ان گناہوں میں شریک ہو رہے ہیں جو جس گناہ کو کرنے کا شریعت نے منع کیا ہے، پابندی لگائی ہے۔ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو ہم سے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ایسے ہیں جن کے بارے میں ہمیں احساس تک نہیں ہو پا رہا، لیکن ہم کر گزر رہے ہیں، اور بڑے بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ اپنے آپ بھی محفوظ رہیں، جشن منائیں، خوشی منائیں، 15 اگست کا موقع ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کے منائیں، اسلام سے باہر نکل کے نہ منائیں۔ اسلام سے باہر نکل کے منائیں گے تو آپ اتنے آزاد ہو جائیں گے کہ آپ کو جنت میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، سیدھا ٹھکانہ جنت میں ہو جائے گا۔ واللہ عالم، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کے مطابق ہمیں اپنے ملک کے اندر آزادی کا جشن منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو بہادروں کے قصے، ان کے بہادروں کے واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان واقعات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔